السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور بتانے کی عادت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں آج سے نہیں آیا، ہمارے حضرت بھی چھوٹے رہے ہوں گے، میں تب سے مولا نے ہمارے درمیان ایسے عالم دین کو پیدا کیا، مشرف کا احسان۔ یہ سلمان جو آتا ہے آج سے نہیں 20 سال سے 25 سال سے برسوں سے آپ کو سنا رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اختر حسین صاحب قبلہ بھی شروع میں مجھ ناچیز کو حکم فرماتے تھے اور ہم ان کی آواز پہ آتے تھے، نہ معلوم کتنے پروگرام میں جو بن پڑتا تھا وہ سناتے تھے۔ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، اور آپ محبت کرتے ہیں، ورنہ مجھ جیسے کیا آپ کے اس دیار میں، اس قصبے میں ایسے سے ہیرا و جواہر ہیں، ایسے سے عالم دین ہیں جن کی بارگاہ میں ایک ضلع کے نہیں کئی ضلع کے عالم دین آئیں گے تو خدا کی قسم ان کا تقابل نہیں کر پائیں گے۔ ایسے سے عالم دین اس قصبہ میں ہیں الحمدللہ، جسے حضرت علامہ مولانا نفیس صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری آبرو ہے، ہماری نام۔ تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں یار، ایسے لوگوں کو پائیں اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو نہ بنائیں تو آپ خوش نصیب نہیں کہے جائیں گے، بد نصیب کہے جائیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے سن لیا کہ ماں باپ کو پائیں اور اس کے بعد جنت نہ حاصل کر پائیں، جنت میں اپنا داخلہ نہ کروا پائیں تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اس نے سلوک سے پیش آئیے تو رب راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ جس طرح ماں باپ بچپن میں اپنے آنچل میں چھپاتے ہیں، ہوا تک نہیں لگنے، اسی طرح مصطفیٰ بھی اپنے دامن میں چھپائیں۔ فرشتے تلاش کرتے رہیں گے، ڈھونڈا ہی کریں گے، صدر قیامت کے سپاہی وہ کیا ملے جو تیرے دامن۔ یہ شان ہے تمہاری، اور طبیعت تو نہیں برابر ہے، لیکن اب بلایا گیا وہ بلا کے کھلایا گیا تو اس کا حق تو نمک ہونا۔ اور کل بھی میں یہاں آیا تھا، بارہدری میں سرکار سادھونی علیہ رحمت پوری رات، اور گھر گیا تو دن میں بھی ہمارے یہاں پانچوں پیر میں عرس تھا، اس لیے مہمان آتے رہے، بچے بھی جگاتے رہے۔ تو سماعت کیجئے، عادت کے مطابق بارگاہ نبی میں درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق
الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہی بتخاتی. سب لوگ تڑپ کے بولتے. ابھی حضرت نے کہا ہے کہ اگر کچھ نہیں آتا ہے سبحان اللہ بھی پڑھ دیں. اللہ کی پاکی تم بیان کرو گے. اللہ اگر خوش ہو گیا راضی ہو گیا تو سبحان اللہ کے صدقے میں نجات ہو جاتی. کیونکہ رحمت خدا بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانہ. سبحان اللہ میں کسی دنیا دار کی تعریف نہیں ہے, کسی انسان کی تعریف نہیں ہے, سلمان کی تعریف نہیں ہے. سبحان اللہ میں پیارے رحمان کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف ہے, رب کی تعریف ہے. تو رب کی تعریف میں تو منہ کھولو ہے نا, سکوت میں نہیں بلکہ محبت سے بولو کہ ثابت ہو کہ ہم بیدار ہیں. ہم سننے کو سرکار کا بیان, نبی کی تعریف, مصطفیٰ کی فضیلت, رب العزت کی اوصاف و کمالات سننے کے لیے ہم جناب کے تیار. چونکہ میرا نبی دیکھ رہا, میرے مصطفیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. میرے سرکار پہ سب آیا ہے. آپ کیسے بیٹھے ہو کہ من میں آئیٹھے ہو. سلمان تو نہیں دیکھ سکتا, ایک عالم دین تو نہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن رحمت للعالمین دیکھ رہے ہیں. ارے جب رحمت للعالمین کی اولاد کا یہ عالم ہے, نسلن بعد نسلن بعد نسلن بعد نسلن, سرکار غوث اعظم اتنا دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم کی سرکار دو عالم کتنا دیکھتے ہیں. ہم اندازہ کہاں لگا سکتے ہیں. سرکار غوث اعظم بغداد میں ہیں, لیکن ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کا خردلت علی حکمت تسالی. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں پوری دنیا میرے سامنے اس طرح ہے, کائنات میرے سامنے اس طرح ہے, مشرق سے لے کے مغرب, شمال سے لے کے جنوب, سب اس طرح ہے جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ. میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو جب سرکار غوث اعظم اتنا دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون. جس طرح میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں, جس طرح میں سنتا ہوں اس طرح کوئی نہیں سنتا. اللہ میرا نبی کس طرح سنتا ہے. سبحان اللہ. اگر بندہ یہاں پر مصطفیٰ پہ دھیرے سے محبت سے درود پڑھ دیتا ہے تو اتنے دھیرے پڑھ رہا لیکن محبت سے پڑھ رہا ہے تو وہ صرف سنتا ہے. محفل والے بھی نہیں سنتے ہیں لیکن میرا آقا سنتا. مدینے میں میرا نبی سنتا, میرے سرکار سنتے ہیں. آپ کہیں گے مدینے میں سنتے ہیں. ان ساری باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کے معجزات لوگوں پر آیا ہو جائے, مصطفیٰ کی اولادیں ہندوستان میں آتی اور نبی کی عظمت سمجھاتی ہیں کہ جب ہم اتنا سنتے ہیں تو مصطفیٰ خدا جانے کتنا سنتا ہے. آپ کہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت کی اولادیں اتنا سنتی ہیں,
یہی غوث اعظم بغداد کے دارالعلوم میں تشریف لاتے، اندھیری رات، گھٹا ٹوپ چھایا ہے، کچھ سجھاتا نہیں، کچھ دکھاتا نہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ بغل میں ایک شخص کا گھر ہے، اس کا نام وہ سوچتا ہے کہ سرکار غوث اعظم تشریف لائے، چلو آقا سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ بزرگوں کی صحبت، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، مولا روم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ ایک وقت کی صحبت، سنگت، نشست، بیٹھک، بزرگان دین کی 100 سال عبادت بیریا سے افضل ہے۔ بیریا کا مطلب کیا ہے کہ نماز ہم پڑھیں تو سدھور والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ سلمان یار نماز پڑھتا ہے، بہت نمازی ہے، رب کو راضی فرمانے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھیں، حضور قلب ایسی نماز کو نماز بیریا کہتے ہیں، اور جس میں دکھاوا ہوتا ہے، تصنع ہوتا ہے، اس کی بات چھوڑو میاں، جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی سجاوٹ نہیں، دنیا والوں پر جتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھانے کے لیے نہیں، رب کو راضی فرمانے کے لیے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس عبادت پہ بزرگوں کے بیچ کی نشست بھاری ہو جائے۔ اور آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایک تو بارگاہ نبی میں، میلادی نبی میں بیٹھے ہیں، دوسرے ولی کے دربار میں دادا میاں کے قریب ہیں۔ تو ملک ابن سوال سوچا ہے چلو سرکار غوث اعظم سے ملاقات کر لیں، غوث اعظم سے ملاقات کر لیں، آقا کے دست پاک پر بوسہ دیں گے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں گے تو مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک آئین دین سے اگر ہاتھ ملائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں تو نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، تو وہ تو اولاد مصطفیٰ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ان کا کہنا کیا روشن ضمیر ہے۔ اللہ اللہ میرے سرکار پیرانے پیر سے ملاقات کرنے کی غرض سے ملک ابن سوال جاتا ہے، لیکن اندھیری رات ہے، کچھ سجاتا نہیں، نظر نہیں آتا، دروازہ دکھاتا نہیں، واد نظر نہیں آتا، باب نظر نہیں آتا۔ سوچا جائیں تو کدھر سے جائیں، دل میں سوچنے لگا او غوث اعظم کچھ تو کرشمہ دکھائیں، اولاد مصطفیٰ ہے سرکار آپ، اے میرے سرکار کرم فرما دیجئے، اتنی روشنی تو کر ہی دیجئے کہ ملاقات اور جلوہ دکھا۔ لیکن زور سے نہیں کہتا، من میں سوچ رہا ہے کہ اولاد مصطفیٰ ہے، آقا بھی نور ہے، ان کا جو خون ہے وہ بھی نور ہے، اس لیے میرے سرکار اپنے نانا کا جلوہ اپنے ذریعے دکھا دیجئے۔ بڑی تاریکی پھیلی ہے، اجالا پھیلا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی گمان میں ہے، منہ پر نہیں ہے، لیکن وہاں میرے غوث اعظم کتنا دیکھتے ہیں، سرکار صفات کی زبان کی نہیں سن رہے ہیں، غوث اعظم تیرے گمان کی بھی سن رہے ہیں۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم اٹھے، اپنا عصا لیا اور لینے کے بعد آنگن میں آتے ہیں، مدرسے کے صحن میں آتے ہیں، اس ڈنڈے کو منسوب فرما دیتے ہیں اور فرماتے ملک ابن زوال روشنی دیکھ لے کہ غوث اعظم جب اتنا اجالا پھیلا سکتے ہیں تو مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ کل میدان محشر میں جب جنابی مصاحف کی تاریکی پھیلی ہوگی تو سرکار اپنی روشنی کی چادر پھیلا دیں گے۔ اور دیوانوں مت گھبراؤ، آو میرے دامن سے لگ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دامن سے لگ جاؤ۔ جیسے ہی وہ نور پاتا ہے کہ پورا مدرسہ بکے نور ہو گیا، چمچمانے لگا، چمچمانے لگا۔ بریلی کے امام نغمہ سنانے لگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان طرف کر ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہر تیری عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ، تو غوث اعظم اتنا دیکھتے ہیں، سرکار دو عالم کتنا دیکھتے ہیں۔ یہ علماء کرام آپ کو بتا چکے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو جو سے پڑھ دے، محبت سے پڑھ دے اسمو صلاۃ اہل محبت سے درود پڑھ دے گا، سلام پڑھ دے گا، میرا نبی سنتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے سرکار سنتے ہیں وہاں، اور میرے سرکار صرف سنتے نہیں بلکہ میرے آقا پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ ہمیں میں سے ہیں کچھ لوگ یہاں کا سلام، یہاں کا درود وہاں سنتے ہیں۔ یار یہ کار کتنا سنتے ہیں، جن کو شک ہے، شبہ ہے، جو ناہنچار ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، ان کو پیارے مصطفیٰ کی اولادوں نے سمجھا دیا کہ سن جب ہم اتنا سنتے ہیں تو میرے نبی میرے رسول کتنا سنتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہی سرکار وارث پاک عالم پناہ ہے، سرکار وارث پاک عالم پناہ ہے۔ بزرگان دین کچھ ایسے ہیں جن کو سب نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن کو سب نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، ربا اشعث اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کو لوگ دیکھیں گے تو حقیر سمجھیں گے، کیونکہ ان کا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب الٹا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کی طرف ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں تو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قباحت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور انہیں دھکے دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، زبان سے جو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ، ان کا حکم امر اللہ۔
اللہ اللہ سرکار وارث پاک عالم پناہ کی تعریف آپ کے ہم اصل سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی ارے رحمت الرحمان فرماتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، سرکار کی تعریف کرنے لگے تو ان کے مرید کہنے لگے کس وارث پاک کی بات کرو، دیوان والے دیوان والے، تو فرمایا ہاں وہ اولاد مصطفیٰ بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، نواز رسول اللہ بھی ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ تعریف پہ تعریف کرتا ہے نا، اور اگر دشمنی ہوتی ہے تو کتنا بھی اچھا ہوتا ہے اتنا کچھ بولو نس تلاش کرتا نا۔ اگر دشمنی ہوتی تو اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے تو چاہیے تو اچھا پڑھیں گے کار آغاز کیا، اور اگر محبت ہے پڑھیں گے ارے یار اب تو اچھا پڑھتے تھے اب بھی ٹھیک پڑھ رہے ہے نا، اب بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہوگا کہ ابو جہل آیا سرکار کو کہنے لگا معاذ اللہ آپ سے بدتر نہیں دیکھا، سرکار صدیق اکبر وہی کہنے لگے اے مصطفیٰ آپ سے بہتر نہیں لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ میرے نبی سے بہتر جبریل تلاش کرنے لگے، کبھی مسجد چھان مارتے ہیں، کبھی مغرب جاتے ہیں، کبھی شمال جاتے ہیں، کبھی جنوب جاتے ہیں، پوری دنیا کو چھان مار کے آتے ہیں، مصطفیٰ جیسا جب نہیں پاتے ہیں تو بریلی کے امام ہم سنیوں کو سمجھاتے ہیں، بریلی کے امام ہم سنیوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہی بول سدرا والے ارے چمنے جہاں کے تھالے کہ سبھی میں نے چھان ڈالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، ارے تجھے ایک نہ ایک بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات کہاں چلی آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، واہ کیا جو گرم ہے شہ بطحہ تیرا، تو آپ بڑے سکون سے سماعت فرمائے، تو میں نے کہا یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے آقا کا کلام ہے، ایسے عشق مصطفیٰ کا کلام ہے جن کا کلام تمام شاعروں کے کلاموں کا امام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جو بھی شعر لکھتے ہیں قلم چلاتے ہیں یا تو قرآن کا مفہوم ہوتا ہے یا حدیث شریف کا مفہوم ہوتا ہے، یا تو حدیث شریف کا مفہوم ہوتا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے پائے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا۔ اللہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے سمجھایا، یہ تعریف کر رہے تھے تعریف کر رہے تھے، اور اتنی تعریف کی مرید سن رہے تھے تو کہنے لگے ہم تو سنتے وہ نماز نہیں پڑھتے، کہا تمہیں کیا معلوم خاموش رہو، ولی کی شان میں گستاخی نہ کرنا چاہیے، ولی کی شان میں گستاخی کرو گے کفر ہے ناجائز ہے حرام ہے، اللہ رب العزت ناراض ہو۔ تو کہنے لگے سرکار ہم سنتے نماز نہیں پڑھتے، کہا تم جو یہاں کہتے ہو وہاں وہ سنتے ہیں، اس لیے اگر میرا یار آئے گا اور کبھی مجھ سے پوچھ لیا تم نے اپنے متعلقین کو محبین کو مریدین کو کیا سمجھایا، انہیں تہذیب نہیں سکھایا، تمدن نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا، ان کو توقیر نہیں بتائی، میری عظمت کو نہیں سمجھایا کہ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم سے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، لیکن اتنا
محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ میری آپ سے محبت کرو. بے شک وہی ہے چاہنے والا رسول کا. ہر بے شک وہی ہے چاہنے والا رسول کا. جس دل میں بس گیا ہے نواسا رسول کا. جس دل میں بس گیا ہے نواسا رسول کا. نواسا رسول کا. تھوڑا سے اور ٹائم لیجیے. ابھی میں جس مفہوم کو اور جس ٹاپک پہ ہمارے بھائی نے کہا انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن کبھی کبھی ذہن منتشر ہو جاتا ہے نا. ابھی لیول پہ انشاءاللہ آئیں گے. ایک تو پہلی بار اچھی تقریر آپ سن لیے، تو جب اچھی غذا میں پا جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے نا. بیان اچھا آپ نے سماعت فرما لیا، بہت ہی جامع بیان. مزید ضرورت نہیں تھی لیکن مجھ کو بھی کچھ نبھانا ہے نا. کتنا سنتے ہیں میرے نبی یہ تمہیں بتانا کہ جب ولی اتنا سنتے ہیں تو نبی کتنا سنتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ تو سرکار فضل رحمت تعریف کر رہے ہیں، تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں. اس لیے وہ جانتے ہیں صدیق اکبر تعریف کر رہے تھے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں. اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کی طرح کسی کو بنایا نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا تبھی میرے نبی نے فرمایا سچ سچا ابو جہل، سچ کہا تو نے، سچ کہا تو نے. سرکار صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت، آپ سے حسین، آپ سے جمیل، آپ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ رب نے آپ کی طرح کسی کو نہیں بنایا. میرے نبی نے فرمایا صدقتا ابو بکر. دونوں کی بات سرکار نے کہا صدقتا. سامنے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ پرشن الگ الگ ہے، اتر ایک، سوال الگ الگ ہے، جواب ایک. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آئینہ لاؤ. آئینہ لایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے اس میں دیکھو. جب دیکھا تو کہا اس میں کس کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے. تم کیسے ہو؟ یا رسول اللہ گورے ہیں. آنکھ کیسی ہے؟ سرکار ایسی ہے. کام کیسا ہے؟ سرکار ایسا ہے. اس کے بعد دوسرے کو دیا. تم دیکھو اس میں کس کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے. کہا سنو سنو، رب نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے. مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے. اس شیشے میں، اس آئینے میں، اس نور میں جو اپنا چہرہ دیکھتا ہے جیسا ہوتا ہے ویسا کہتا ہے. ابو جہل سے بدتر کوئی نہیں، اس لیے بدتر دکھائی دیا. صدیق اکبر سے افضل خوبصورت عورت دکھائی. اللہ اللہ میرے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ تو سرکار فضل رحمت دیکھ رہے کہ واسع پاک عالم پناہ میں کیا خوبصورتی ہے، کیا صفت ہے، کیا تصرف ہے، کیا کرامت ہے. ان کی کتنی بڑی عظمت ہے. کہنے لگے خاموش رہو، تم جو کہتے ہو سن رہے. ارے کہا سرکار یہاں کی بات وہاں سن رہے، یہاں کی بات وہاں سن رہے. میں نے کہا سنی نہیں رہے آپ. اگر آگے شکوہ کریں گے تم نے اپنوں کو کیا طریقہ بتایا، کیا سلیقہ بتایا ہے، کیا سمجھایا. ان کو ادب نہیں آتا، تعظیم نہیں کرتے. میں تمہارا یار ہوں،
یہ میری آلوچنا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ سرکار ٹھیک ہے آقا، آپ کی اتنی محبتی ہے کہ آپ بتا رہے ہو کہ یہاں کی بات نہ سنتے ہیں، لیکن دل میں سوچیں ہم تو سمجھتے کہ نہیں تھے۔ توجہ کا تھا ادھر بات باہر ہوئی تھی کہ سرکار وارث پاک عالم پناہ مسجد میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جسے ہمارے علماء جس کو جان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، تو اس پر نہیں عمل، اس کو نہیں مانتے۔ تو سرکار وارث پاک بھی کسی پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کچھوچا کے ایک اولاد مصطفیٰ آ گئے تو ان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے۔ لوگوں نے شکوہ کیا کہ یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہ عالم کے پیچھے، نہ فاضل کے پیچھے، نہ عظیم کے پیچھے، نہ ماہر کے پیچھے۔ یہ آگے ان کو کیا سمجھ گیا ہے؟ پڑھ لیا۔ جب شکوہ کیا کہ یہاں تو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے، تو کہا نیت یہ کی جاتی ہے کہ پیچھے امام، اور یہاں کا امام جو ہے دکھائی میں کھڑا یہاں رہتا ہے، لیکن دل اس کا لکھنؤ میں رہتا ہے، کسی کا کلکتہ میں رہتا ہے، کسی کا بامبے میں رہتا ہے، تو کہاں کہاں بھاگا۔ یہ اولاد مصطفیٰ ہیں، اولاد سمنہ ہیں، خلوص للہیت کے ساتھ حضور قلبی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ یہی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اس لیے ہم ابتدا پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ دنگ رہ گئے، کس طرح دل کے راز کو جانتے۔ بولو ایسا ہوتا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی سبزی ملانا، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یار کھاٹ ڈلوانا، نماز پڑھ رہے ہیں، ارے فلاں کے یہاں آج تو ضرور جانا ہے چونکہ شادی ہے، تو پتہ چلی کہ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ تو کہیے امت مصطفیٰ ہو تو کہتے ہو سبحان اللہ، صحیح امت رسول ہو، ہزار کاٹوں میں امت کے ایک کہتے ہو سبحان اللہ۔ نبی کے دلاروں بہت ناکارے ہیں، بہت گناہگار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، لیکن ہمارے حامی، ہمارے مددگار میرے سرکار، میرے سرکار ہیں۔ اللہ سرکار وارث پاک جب جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ پیچھے چک کے نماز پڑھنے، جاتے ہیں مصلی پہ بیٹھ گئے، اور مصلی پہ جب بیٹھ گئے لوگ آتے ہیں جو بڑے نمازی تھے، اپنے آپ کو بہت نمازی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، پنجگانہ نماز پڑھنے والا سمجھتے تھے، دیکھتے ہیں تو کہتے یار نماز پڑھنے کبھی نہیں آتے، اب آج آئے ہیں تو مصلی پر اپنا سکہ جمائے ہیں۔ عوام علماء کو بہت دیکھتی ہے، فجر کے ٹائم نہیں آئے، ظہر میں نماز پڑھا رہے ہیں، بتاؤ مولانا پڑھا سکتے ہیں؟ ارے تو ظالم سے زیادہ جانتا ہے کیا؟ جب تو اس کی ابتدا کر رہا ہے، وہ تمہارا جنابی امام ہے، وہ مسئلہ بتانے والا ہے، وہ جانتا ہے، تو اس پہ ٹپڑی کیوں کر رہا ہے؟ بولو اس پہ ٹپڑی کیوں کر رہا ہے؟ مان لو صبح ان پر نیند آ گئی، عالم دین ہے، النوم کالموت، سونا مثل موت ہے، نیند آ گئی، نہیں آئے تو اس پہ ٹپڑی کر رہے، وہ اسے کر رہے، وہ اسے کر رہے، وہ اسے کر رہے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس امام کی اقتداء کر رہے ہو، اس کو امام بھی مان رہے ہو، اور اس کی برائی کر رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، اس پہ شک کر رہے ہو، میرے نبی کے دیوانوں۔ لیکن حالات بہت خطر ہو چکے، بڑے پراشوب ہو چکے ہیں۔ ابتدا کرنے والوں کی بات تو چھوڑو، مقتدیوں کی بات تو چھوڑو،
یہاں تو طالب علموں کی بات لیجیے، ہاں شاگردوں کی بات لیجیے، وہ استادوں کا ادب نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے،